حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور 17 رمضان المبارک کو سن 57 یا 58 ہجری میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اور 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کی فتح نصیب فرمائی۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو داماد پیغمبر سسر عمر کاتب وحی صحابی رسول فاتح خیبر اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کوفہ کی جامع مسجد کے مرکزی دروازے پر کافروں کی طرف سے ایک حملے کے نتیجے میں نصیب فرمائی، اور رمضان المبارک ہی میں کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جس رات میں یہ نازل فرمائی اس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا، اور اس رات کے اعزاز میں پوری سورۃ القدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور یہ ملک جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، بہت بڑی قربانی کے بعد 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہر سال ہمیں ان تمام شخصیات کی طرف متوجہ کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کا اختصار سے تذکرہ، اور بدر کا بھی جو غزوہ بدر ہے اختصار سے تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہم مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور ہمیں اپنے اسلاف کا علم ہو کہ وہ کتنے عظیم تھے اور کتنے عظیم مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں گزار کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، تاکہ آنے والی نسل اپنے ماضی پر نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کر سکے۔ جو قومیں اپنی ماضی پر نظر نہیں رکھتی اور تاریخ سے سبق نہیں لیتی، ان کو تباہی اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر فرمایا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ اے موجودہ دور کے لوگوں، تم زمین میں اور ملک میں اور خطوں میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فساد برپا کرنے والوں کا کیا حشر کیا ہے۔ اور یہ ماضی کی تاریخ ہے جس کی طرف اللہ متوجہ کر رہے، اور قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور تعبیروں کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ماضی پر نظر رکھنا اور پچھلی اقوام کے حالات کو دیکھنا، ان کی فتح اور ناکامی کے اسباب پر غور کرنا، اور پھر اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کر پیش کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم غلط سمت جا رہے ہیں تو اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیویاں نصیب فرمائی، اور ان تمام ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں امہات المؤمنین قرار دیا کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ عام عورتیں نہیں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور بیٹے کے لیے ماں کا ادب اور تعظیم لازم ہے۔
قرآن کریم خود اس چیز کو بیان کر رہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور جب حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں روحانی طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہوئے اور پوری امت ان کی اولاد بن گئے۔ اس لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول کی کسی بیوہ کا نکاح کسی امتی سے جائز نہیں، کہ ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہ رسول اللہ کو جو قبر میں موت کے بعد حیات نصیب ہوئی وہ اتنی اعلیٰ اور اقویٰ ہے، اور شہید کی حیات اخروی سے بھی اتنی اعلیٰ اور افضل ہے کہ اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوئے، کہ وہ اس طرح زندہ قرار دیے گئے کہ ان کی بیوی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس حیات کا اثر اس دنیا پر بھی ظاہر ہوا احکام کے لحاظ سے۔ علماء کرام نے تفصیلاً اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی زوجہ ہیں، 25 سال کے قریب حضور کے نکاح میں رہیں۔ انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور 3 بیٹے یا 2 بیٹے۔ ایک بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک اور خاتون ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوا۔ باقی ساری اولاد رسول حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعے ضمناً کیا۔ دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، جن کا انتقال 2 ہجری 17 رمضان مدینہ منورہ میں ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں، مسلمان تھیں۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ اول مسلمان ہوئیں، سب سے پہلے ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، اور یہ 4 بہنیں مسلمان تھیں، اور سیدہ رقیہ 4 بہنوں میں دوسرے نمبر پہ تھیں۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ کیا تھا، اور ان کی ایک اور بہن جو حضور کی بیٹیوں میں تیسرے نمبر پہ ہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ابو لہب کے ایک اور بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے دین ابراہیمی کی دعوت دی، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، بت پرستی کا کلہ کما کیا، اللہ کی توحید کا نغمہ بلند کیا۔ مکہ میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی، قریش نے سر جوڑ لیے، رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور سب سے زیادہ سخت رد عمل قبیلہ قریش نے دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی قبیلے کے تھے، اور حضور کے سگے چچا ابو لہب نے، جو کہ ان کی 2 بیٹیوں کا سسر بھی ہے، آپ کے اس دعوے نبوت اور اعلان توحید کے نتیجے میں غصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں کو یہ بات کہی کہ اس شخص کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور یہ عزت سے طلاق نہیں دینی، بلکہ لوگوں کے جھمگٹے میں، کعبہ کے سین میں، عوام کی موجودگی میں علل اعلان دن دہاڑے ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے طلاق دینی ہے۔ اس اسلام کے پھیلنے میں اور پہنچنے میں سب سے بڑی قربانی رسول اللہ کے اپنی اور ان کے گھر کی ہے، باقی لوگوں کی قربانیاں بعد میں شروع ہوئیں۔ اور اس طرح عتبہ نے
اور عتیبہ نے لوگوں کے جھمگٹے میں آ کر رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت رقیہ کا بعد میں نکاح وحی کی بنیاد پر صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اسلام قبول کیا تھا، یہ خاوند بیوی دونوں مسلمان تھے۔ تو جس طرح دیگر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں اس عقیدے کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور وہ استقامت دکھاتے، اسی طرح ان دو شخصیات کو بھی یہ مصیبتیں جھیلنا پڑی۔ مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، مکہ مکرمہ کے بدمعاش ان پر زیادتیاں کرتے تھے، تشدد کرتے، پتھر برساتے، گالم گلوچ کرتے، راستہ روکتے۔ اور اس کیفیت میں کچھ ٹائم بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اصحمہ نجاشی، وہ بہت رحم دل ہے اور وہ کرسچنوں کا ملک ہے، لیکن وہ بادشاہ نرم دل ہے۔ آپ اس ملک میں جا کر پناہ لے لیں، اللہ کی عبادت کریں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کو اللہ نے یہاں غلبہ دے دیا ہے پھر آپ واپس آ جانا۔ تب تک مصلحت کے تحت آپ اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے اسلام کی خاطر یہ ہجرت کر جائیں۔ ان کمزور لوگوں کو اسلام نے خود ایک متبادر راستہ دیا، اور ان مہاجرین میں جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ کی لاڈلی چہیتی دوسری بیٹی رقیہ بھی تھی۔ اور اس طرح ان خاوند بیوی دونوں نے یہ ہجرت کی، اور جب یہ ہجرت کی اس وقت سیدہ خدیجہ ام المؤمنین زندہ تھیں، اور حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی رقیہ کی اس جدائی کو بڑی مشکل سے قبول اور گوارا کیا، کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا ماں اور بیٹی کے جدائی کا۔ اسلام کو دنیا میں غالب بھی کیا ہے، انہی کے ذریعے کفر کی کمر کو توڑے، اور انہی مقدس ہستیوں اور ان کی ان قربانیوں اور اخلاص کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں دنیا کی بڑی منظم اور طاقتور کفریہ طاقتوں کو چند سالوں میں زیر کر دیے، اور ان ملکوں کی حکومت بھی ان خوش نصیبوں کو عطا کی۔ یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا جو رسول اللہ کی تربیت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ انسان جب تک نیک لوگوں کی صحبت اور تربیت میں نہ رہے تب تک یہ رنگ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں چڑھتا۔ دنیا میں آج علم کی کمی نہیں، ڈگریوں کی کمی نہیں، باتوں کی اور معلومات کی کمی نہیں، لیکن دوسری طرف ایمان اور اسلام کے لحاظ سے جو گراوٹ ہے یہ بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اسناد بڑی بڑی اور ڈگریاں بہت اعلی ہیں، لیکن عملی لحاظ سے مسلمان کچھ بھی نہیں، بزدل بھی ہے، اور غیرت کا جنازہ بھی نکل گیا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کی پوزیشن کیا چل رہی ہے، اور مسلمان دنیا میں کس قدر متحد اور متفق ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اصل چیز نیک صحبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے رسول کی شکل میں عطا فرمائی، اور انہی سے وہ پیغام خدا سنتے اور اللہ کے رسول کو دیکھتے اور ان کے ساتھ رہتے، اور یہ اسلام ان کے رگ و ریشے میں چلا گیا، اور ان کے قلب و جگر میں اللہ کا پیغام پیوست ہو گیا، جس وجہ سے اس قوم کے بچوں نے بھی قربانی دی، عورتوں نے بھی دی، مردوں نے بھی دی، حتیٰ کہ جو نابینا تھے، لنگڑے اور لولے، وہ بھی میدان جہاد کی صف اول میں کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے کبھی بھی قربانی سے پیچھے ہٹنے کے لیے بہانے نہیں تراشے۔ جنہوں نے بہانے تراشے ان کو قرآن کریم نے صحابہ میں شمار نہیں کیا، ان کو منافقین کے اندر شامل کیا، کہ یہ دراصل کافروں ہی کے لوگ تھے
جو صرف لبادہ اوڑھ کر ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی صفوں میں شامل ہوئے، ورنہ مخلص صحابی ہو اور ایمان کی قیمت ادا نہ کرے، اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو سب سے پہلے اس روئے زمین پر ایک عورت نے قبول کیا ہے جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے رستے میں جام شہادت نوش کیا وہ بھی ایک عورت ہے، جس کو ابو جہل نے اس صحابیہ کو مکہ میں اس لیے شہید کیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ کیوں پڑھے، تم نے نئے دین کو اختیار کیوں کیا ہے۔ عورتوں کی استقامت کا بھی عالم تھا، تو مرد تو ویسے ہی بڑے قوی اور بہادر ہوتے ہیں، انہوں نے تو میدانوں میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے جن سے آج بھی قرآن کریم ان کے تذکروں سے بھرا پڑے۔ بہرحال یہ سر راہ میں نے بات کر دی، تو حضرت رقیہ نے ہجرت کی اپنے خامن کے ساتھ، اپنے والد کی جدائی، اپنی والدہ کی جدائی، اپنی بہنوں کی جدائی، خاندان کی جدائی قبول کی، صرف ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور ملک حبشہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو بعد میں حضرت عثمان اپنی زوجہ بنت رسول سیدہ رقیہ کے ساتھ واپس تشریف لائے، اور یہاں سے جو مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تمام مسلمانوں کی، انہوں نے اس ہجرت کا بھی اعزاز حاصل کیا، اور یہ ذو الہجرتین بن گئے جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی۔ اور ہجرت بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ آج کوئی شخص پردیس میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، پتہ بھی ہے 2 سال بعد واپس آ جانا ہے، اور سارا گھر اس کا رو رہا ہوتا ہے اس کی جدائی میں۔ اور ایک شخص ایسے جا رہا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں کہ واپسی ہے بھی یا کوئی نہیں۔ جنہوں نے مکہ کو چھوڑا تھا مدینہ کی طرف گئے، ان کی واپسی تو کبھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں مکہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو یہ ہجرت باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کافروں نے جو کچھ ان کی جائیدادیں مکانات قبضہ کرنے ہیں تو انہی کے ہو گئے، اب یہ واپسی کا مطالبہ بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ دنیا میں ایسی قربانی کی مثال کسی قوم میں اصحاب رسول کے علاوہ آپ نہیں دیکھیں گے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں دی، ان کے قائد، رہنما، لیڈر، رہبر، پیغمبر، مربی اور ان کے سب کچھ رسول اللہ نے بھی اسی طرح کی ہے۔ آپ نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک ایسے علاقے میں گئے ایمان اور اسلام بچانے کے لیے کہ جہاں آپ کا کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ جگر گوشہ رسول 11 ہجری میں 3 رمضان کو اس دنیا سے گئیں، اور حضرت فاطمہ نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ یہ رسول اللہ کی 4تھی صاحبزادی جناب علی المرتضیٰ سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کی اولادوں میں امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم ہے، اور حضرت ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی ہیں، ان کا نکاح بعد میں امیر المؤمنین جناب عمر سے ہوا ان کے دور خلافت میں۔ تو حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی میں اسلام کس قدر تھا، یہ بات کی زندگی نے بتایا ہے کہ انہوں نے ظلم کو کبھی قبول نہیں کیا، اور وہ وقت کے طاقتوں کے سامنے ٹکرائے۔ کربلا کا معرکہ اس لیے پیش آیا، مفاد پرست ہوتے، بزدل ہوتے، دنیا پرست ہوتے، وقت کی طاقت جس کو وہ غلط سمجھ رہے تھے اس کے سامنے جھک جاتے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں مروائے۔ لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے کسی جابر طاقت کے آگے جھکنا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے، آپ نے حق کی بات برسر میدان کرنی ہے، اور جب بات کہہ دی تو اس پہ ڈٹنا ہے اور کٹنا ہے۔ یہ تربیت کہاں سے ملی؟ یہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ کی گود سے ملی ہے۔ اس لیے کہ جب امام حسن اور حسین پیدا ہوئے اور ان کا حضور کا انتقال ہوا، دونوں بھائیوں کی عمر 6 اور 7 سال ہے،
وہ بہت بچپن کا زمانہ رسول اللہ کے دور میں انہوں نے گزارا۔ یقیناً اس وقت بچہ اتنا سیکھ نہیں پاتا، ماحول کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جب انہوں نے سمجھا اور سیکھا ہے تو وہ کہاں سے؟ پہلی درسگاہ اپنی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ دین میں کس قدر باکمال تھی اور اسلام کو کیسے سمجھی، یہ ان کی اولاد کی زندگی سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر ایسا گھرانہ اور ایسی تربیت کہ آج بھی ساری دنیا کے مسلمان اس گھرانے کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی چوتھی بیٹی، سب سے زیادہ رسول اللہ کو ان سے محبت تھی۔ آپ نے جہاں تک فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو فاطمہ کی رضا میں مجھ رسول کی رضا ہے۔ اس قدر آپ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت کی کہ جب بھی یہ کبھی آپ کو ملنے آتی، مجلس میں پہنچتی، رسول کائنات استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے، آپ ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور اپنی نبوت والی چادر زمین پر بچھا کر اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھاتے۔ اور یہ کس ماحول میں رحمت للعالمین کر رہے ہیں؟ بیٹی کے ساتھ یہ حسن سلوک جس ماحول میں عرب کے جاہل اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی ہے، اس کی پیدائش سے ہماری عزت خراب ہو گئی، ہماری ناک کٹ گئی۔ آج عورتیں دنیا میں اچھلتی ہیں، اسلام نے تو ہمیں پابند کر دیا ہے، انگریز اور یورپ ہمیں آزادی دلا رہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اسلام نے تمہیں مرتبہ دیا تھا اس وقت یورپ تو تمہیں زمینوں میں زندہ دفن کر رہا تھا، اس وقت وہ تمہاری عزتوں کو لوٹ رہے تھے، اس وقت تمہیں بحیثیت عورت ان کا معاشرہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو واحد کرن آپ کے متعلق اسلام تھا کہ جس نے آ کر آپ کو دنیا میں بالا کیا اور آپ کا درجہ متعین کیا۔